على كل حال وشكرا لله على كل نعمة عظيمة. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قيد العلم بالقلم. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی. خواہش ہے کہ خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت بڑے بزرگ شخصیات اساتذ آ چکے ہیں اور حاضر بھی ہیں، لیکن مجھ جیسا طالب علم میرے لیے شرف کی بات ہے ایک عظیم علمی اور روحانی ماحول میں مجھ جیسے حقیر سے طالب علم کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اساتذ میں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہ میں بھی ان کو اپنا سبق سناؤں، بزرگوں کو سبق سناؤں گا اور آپ کو میں پڑھاؤں گا. سلام کریں. ابھی ہم ایک چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بورڈ استعمال کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب پڑھیں غلام آواز آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. یہ اشارہ آواز کا ہے، یہاں گول ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پھیلان دیا ہے، اوپر جا رہی ہے تو اس کو کھینچے، اور اگر ایسے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سکیڑ کے اس کو نیچے کی طرف لے کے آئے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم کیا میں نے پڑھا ہے بیٹا؟ احسن، بہت خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ. آپ کیا پڑھا ہے؟ مالک یوم الدین. احسن، کیا پڑھا ہے؟ مالک یوم الدین. آپ بتائیں حسین. مالک یوم الدین. ماشاءاللہ. محمد علی آپ کھول کے پڑھو، کھول کے آپ کی بڑے فائدے ہیں، زور سے. شاباش. جتنا آپ ڈر خوف ہوگا اتنا آپ پیچھے رہ جائیں گے. بلا جھجک ہو کے آپ نے پڑھنا ہے. حتیٰ کہ ہمارے استاد بنانی تھے وہ کہتے ہیں غلط بھی پڑھنا ہے تو بلا جھجک ہو کے پڑھیں، پتہ تو چلے غلطی کہاں ہو رہی ہے. ایک بندے نے آواز دبائی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصیات سے کبھی بھی جھجک شرم محسوس نہ کریں، جو بھی چیز ہے کھول کے بیان کریں. کون سا؟ پہلا معلم، استاد. جو بھی کوسچن ہے غلط ہی کیوں نہیں، غلط جو بولے گا غلط ہی کیوں نہ بولے وہ بھی انعام کا حقدار ہے. جو بول بھی نہیں رہا اور کہتا ہے بعد میں مجھے یہ جواب آتا تھا وہ سزا کا حقدار ہے. پھر فرمایا طبیب، ڈاکٹر، اس کے پاس جب بھی جائیں اس سے کبھی شرم محسوس نہ کریں. شرم کریں گے آپ بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے. پھر فرمایا ایک عالم، عالم سے جب شرعی مسائل پوچھنے ہیں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں. عالم خدا بند متعال کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے تو وہ رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے نہ کہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے. تو ہمیں پھر کیا کوشش کرنی چاہیے؟ عالم کو بہترین انداز میں، آپ نے دوستانہ انداز میں اپنی بات سنائے اور اس سے پوچھنا چاہیے. سلامت رہیں. مالک یوم الدین. شاباش. آواز کم ہو گئی ہے. الحمد للہ رب
نماز بن جائے گی. واجب تو نہیں ہے لیکن قرات کے حسن کے لیے یہ ہے جب واو یا پیش آ جائے ہونٹوں کو گول کریں گے ایک تو ادائیگی خوبصورت بن جائے گی. مالک یوم الدین یہ ایک طریقہ ہے. مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین صحیح ہے. مالک یوم الدین مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اونچی آواز میں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم. یہ بھی صحیح ہے. حروف کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اهدنا الصراط المستقيم یہ صحیح ہے یعنی حروف کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے یعنی تلفظ سے مراد حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. لیکن اگر اس کو قرات کے لہجے میں آئے الف زیر کو ہمیشہ باریک نرمی سے پڑھتے ہیں نیچے کی طرف آواز آتی ہے. زبر کی آواز اوپر اٹھتی ہے اٹھائیں اور پیش واو کی آواز آگے سامنے کی طرف جاتی ہے تو پھر خوبصورت بن جائے گا. اهدنا الصراط الف زیر اے بن جائے گا. اگر پڑھیں گے الف زیر ای تو اس کی آواز کیسے بنتی ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم. شاباش. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح ہے. نہیں سنیں یہ صحیح ہے لیکن ہا کی مخرج نکالنا ہے. ابھی میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم آپریشن کرتے ہیں آیات کا آپریشن سے مراد دیکھتے ہیں غلط کے کیا معنی بنتا ہے صحیح کے. دیکھیں پھر قرات کتنی مہم ہے ضروری ہے. عزیزان گرامی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث نقل کی ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالقلم. علم جہاں بھی جاؤ مجالس میں جاؤ پروگرام میں جاؤ دینی دنیاوی جو بھی لیکچر ہو رہا ہو آپ کے پاس ایک اسلحہ ہونا چاہیے. کیا مراد؟ یعنی قلم کاپی ہونی چاہیے ایک پیج ہونا چاہیے. معصوم سے پوچھا گیا میرے مولا اس کا کیا فائدہ ہے کہ کیا مطلب یعنی علم کو قلم سے لکھ لینا چاہیے کتابت سے لکھ لینا چاہیے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا علم وحشی جانور کی طرح ہے. اگر اس کو لگام نہیں دیں گے رسی سے نہیں باندھیں گے ہے آپ کی ملکیت میں لیکن یہ دوڑ جائے گا آپ سے فارغ ہو جائے گا پھر تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے گی. پھر فرمایا اگر چاہتے ہیں یہ علم میری وراثت میری جائیداد بن کے رہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کو قلم کے ساتھ کتابت کے ذریعے قیدی بنا لو. آپ کا علم آپ کے پاس رہے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ عزیزان گرامی ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قاری قرآن ہے اگر وہ تلاوت قرآن کرے ایک میں مثلا اس پھول کو سونگ رہا ہوں
یہ میں سونگ رہا ہوں، میرا دماغ فریش ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ پھول خود میرے ہونٹوں کی طرف آتا ہے میری سانس سونگنے کے لیے۔ سید الانبیاء فرماتا ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا بابا، غیبت نہیں کرتا، سمجھ آ رہی ہے، اچھی اور سچی باتیں کرتا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اس مومن کے ہونٹ قرآن کی بوسہ گاہ بن جاتے ہیں۔ کرتا وہ تلاوت ہے لیکن قرآن کے الفاظ اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کتنا پیارا فرمان۔ پھر فرمایا حتیٰ کہ اگر قاری قرآن، ایک قرآن پڑھنے والا، سر میں نہیں، جیسے ہی اچھا قرآن پڑھنے والا، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا روز قیامت اپنے والدین کے لیے بھی حق شفاعت رکھتا ہے اور اللہ کی ذات اس کا یہ حق شفاعت قبول کرے گی۔ لیکن کیسے کافر کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے گا، لیکن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ دیکھیں عزیزان گرامی، رب العالمین، رب معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، اس کا مطلب ہے پالنے والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے۔ کس کو؟ عالمین، عین کی آواز نکالیں گے، عالمین۔ اگر عین کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو یہ پھر کیا بنتا ہے؟ میں ابھی آپ کے اصل میں مشاہدے کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو غور کریں گے اور یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ رب العالمین بن جائے گا، عالم کی جمع بن جائے گی، اور اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو دردوں مصیبتوں کو پالنے والا ہے۔ دیکھیں قرات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ، یعنی شروع کرتا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں کس کے نام سے؟ اس جل جلالہ شان جو عظمت والا ہے، جو اللہ ہے، اس کے نام سے۔ ہا کی آواز جب انسان بھاگتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے نا، یہ ہا کی بالکل نزدیک ترین ہے اور اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہتے ہیں لاہور میں جو ہا ہے، مثلا الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں میرا بیٹا غور سے، نظر آ رہا ہے نا؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ صلوات پڑھے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں وہ ہا جو جیم کی طرح شکم رکھتا ہے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہا پڑھتے ہیں دو آنکھوں والا، سب ظاہر ہے دو ہا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ جیم کی طرح، سمجھ آ رہی ہے، ایک ہے گول آنکھوں کی طرح، چشمے کی طرح، اینک کے چشمہ اینک کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو ہا کہا جاتا ہے۔ حسین ادھر آ جائے، آپ سامنے آ جائیں، شاباش، اب ایسا بھی آ جاؤ، آپ بھی بیٹا بیٹھیں ادھر، آپ کا بیٹھنا ضائع نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں غلام دعا سے، آپ بھی بولے نظر آ ادھر آ جائے، نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ ادھر آئے، آپ کا حق ہے، شاباش۔ صلوات پڑھیں غلام دعا سے۔ اگر پڑھتے ہیں رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب اللہ کے لیے جو عالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں عالمین، سادہ پڑھتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، تمام دردوں مصیبتوں کا پالنے والا۔ اگر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی حد سے زیادہ چاہنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ سکیورٹی دینے والا، سب سے زیادہ مجھ ہی کو پسند کرنے والا۔ لیکن اگر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، یہ دیکھیں گول آنکھوں والا، یہ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں بسم اللہ، شروع کر دو اللہ کے نام سے جو پٹی اور مرہم باندھنے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ڈر تو نہیں رہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ہا کی ادائیگی بہت ضروری ہو گئی، اب عین کی ادائیگی بہت ضروری ہو گئی۔ یہ تب ہی یاد ہوگا، لکھنے سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن جتنی پریکٹس ہوگی اتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم جو مرہم پٹی کو باندھنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں الحمد، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ شاباش۔ تعریفیں اللہ کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حمد معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے؟
حمد مانا ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا کسی کی، ٹھیک ہے، کسی کی اچھے لفظوں میں کسی کو یاد کرنا. الف لام الحمد آ گیا ہے تو یہ ایک خاص قسم کی جو بھی تسبیح، ایسی خاص قسم کی جو میری بخشے کی ضمانت بھی ہے اور جس کے لائق وہ ہے، میں وہ تسبیح کر رہا ہوں. الحمد تمام تعریفیں، تمام جتنی بھی سوچ سکتے ہیں، جس کے لیے بھی کوئی لفظ بول سکتے ہیں، وہ اس سے بھی بالا تر ہے. خوشامد اور تعریف میں تھوڑا سا جی میں انشاءاللہ وہ بعد میں بتاتا ہوں. ہاں کیونکہ ٹائم تھوڑا اور میں چیزیں زیادہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت گوش گزار کرنا، لیکن اتنا طریقہ میرا تیز نہیں ہے. بہرحال میں آج کوشش کروں کہ مفہوم آپ تک پہنچے. الرحمن الرحیم، مرہم اور پٹی باندھنے والا. اب الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا. اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں الحمد جیسے لوگ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ غور سے سنیں گے. اگر کہیں جو میں پڑھا رہا ہوں اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو، کہیں مشکل ہو تو فوراً ہاتھ کھڑا کر دیں، میں فوراً آپ سے پوچھوں گا، وہ آپ کا ٹائم ہوگا. الحمد یعنی اس کا مطلب ہے خاموش کر دینا. ان دونوں ہاں میں فرق آپ بتا سکتے ہیں؟ بتاتا ہوں، کیوں نہیں، میں بتاؤں گا، میں نے ہی تو بتانا ہے، بتاتا ہوں. آسان، شاباش، بولیں میرے ساتھ، بولیں، پھر مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی توجہ ہے. اس میں الحمد، اب یہ کیا ہے؟ تمام، اس کا مطلب ہے کسی کو خاموش کر دینا یا ہلاک کر دینا. ایک معنی شرارتیں بھی ہے، ایک معنی شرارتیں بھی ہے، ایک معنی ہے ہلاک کر دینا، کسی کو خاموش کر دینا. الحمد نارمل لہجے میں پڑھیں گے. اب اس کا اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات حلق کس سے کہتے ہیں؟ حلق، شاباش، گلے کو کہتے ہیں، ویری گڈ. اور پاکستانی کس سے کہتے ہیں؟ پاکستانی. پاکستان بول میں آپ کو بہت قریب لے کے آ رہا ہوں جو میں پڑھانا چاہتا ہوں. پاکستانی پاکستان میں رہنے والا، افغانی افغانستان کا رہنے والا، نجفی نجف میں رہنے والا، قمی قم میں رہنے والا، لاہوری حروف ہلکی وہ حروف جو آسان. یہ تو چیز میں آپ سے سننا چاہتا تھا، آپ تو ماشاءاللہ اچھی قرات جانتے ہیں. حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. سنیں، ہر حرف کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن حروف ہلکی وہ میں اس بیٹے کا جواب دے رہا ہوں آپ سب کے لیے بہترین خوبصورت. حروف ہلکی 6 ہیں. ایک ابتدائی حلق ہے، ابتدائی حلق یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک درمیان حلق ہے جس کو وسط حلق بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کیوں درمیان حلق وسط حلق کہتے ہیں؟ محمد علی آپ میرے پاس ہیں. ایک انتہائی آخری حلق کہتے ہیں. ادھر یہ ہے حلق، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حلق ہے. سمجھ آ رہی میرے بیٹا؟ اس حلق کے آپ 3 حصے کریں گے، 1 2 یہ 3. یہ ابتدائی حلق، یہ وسط درمیان والا، یہ انتہائی حلق. بیٹھے آپ ہنسے نہیں تو میں چلو آپ کے لیے بہترین ایک چیز بنا دیتا ہوں. یہ ہے بیٹا جہاں بٹن بند کرتے ہیں، یہ حلق ہے. پہلا حلق، دوسرا اور تیسرا. سمجھ آ رہی ہے؟ آسان. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اب یہاں سے میں وہ حروف سکھانا چاہتا ہوں جن کا سیکھنا ضروری ہے، دوسرے ایٹومیٹک ادا ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کے لیکچر کے لیے تقریباً 9 لیکچر استاد کے سنے ہیں، ایران استاد کے 9. آپ کو آج پڑھانے کے لیے 40 منٹ پڑھانے کے لیے 9 لیکچر. ایک لیکچر 1.5 گھنٹے کا تھا. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو بہترین خوبصورت انداز میں موتی کو رو کے جاؤں تاکہ آپ یاد کریں.
اب ان میں سے استاد محترم بتا رہے تھے 28 حروف ہیں عربی میں، الف با تا سا کتنے ہیں؟ 28 میں سے 11 ہیں جن کو آپ سیکھ لیں تو آپ بہترین قاری قرآن ہیں۔ میرے لیے 28 سیکھنا ضروری ہے، میں ایک مکتب کا خاص بندہ ہوں، قاری بھی ہوں، قاری نام ہے، تو میرے لیے ہر ایک حرف کی ادائیگی لازمی ہے۔ لیکن آپ مومن ہیں، نمازی ہیں، آپ کی مناجات میں لذت کے لیے، نماز کی قبولیت اور ادائیگی کے لیے، حروف کی اچھی ادائیگی کے لیے 9 سے 11 حروف کا سیکھنا واجب اور اوجب ہے۔ اگر یہ 11 حروف بھی یاد نہ ہوئے تو پھر آپ خود دیکھ لیں معانی کتنے چینج ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بیٹا؟ اب ابتدائی حلق سے غائن خا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ابتدائی الگ ہے جی۔ اب درمیان سے آئین وائن خراٹے کی والی آواز، تھوڑی سی وائبریشن کی آواز، خا بولے، خا وائن وائن خا بولو، وائن ہیوی وائس، موٹی بھاری آواز، وائن خا عین ہا۔ اس کے بعد انتہائی حلق جو یہ سینے کے قریب ہے، یہ والا یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، اس کا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ادا ہوتا ہے۔ ہم نے سیکھنا اس ہا کو ہے تاکہ اس ہا سے جدا کر سکے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ ادا ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی جھٹکے سے پڑھے جاتے ہیں۔ جب اس پر زیر زبر الف پر آ جائے اس کی آواز جھٹکے والی، الذین یؤمنون اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد اس کی ہم پریکٹس کے لیے سورہ الحمدللہ کی لیتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3-4 پوائنٹ ہیں، لیکن اس میں سے آپ کو خاص پوائنٹ ہے، میری طرف دیکھیں میرے بیٹا، چھوٹے بچے کو چھوٹے صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ میں نے ایک خوبصورت میرے میسج بھی چلتا ہے کہ جس میں میں کہا کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن بہشتی لوگوں کا آسان، جنہوں نے پڑھا ہے وہ تو میرے ساتھ ترانہ یاد کرے نا۔ جس نے ترانہ یاد کیا اس کو چھٹی مل گئی، جس کو ترانہ بھی نہیں آتا وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے؟ ناراض نہیں ہو رہے نا؟ تو تلاوت قرآن بہشتی جنتی لوگوں کا ترانہ ہے۔ بندہ سکول پڑھتا ہے ترانہ ہی نہیں آتا، بابا کیسے، کون سا سکول ہے، کون سا ٹیچر ہے، ماسٹر صاحب کون ہے؟ ترانہ بھی ہمارے بچے کو ابھی تک یاد نہیں ہوا۔ ناراض نہیں ہو رہے؟ عزیزان گرامی، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نظر الی القبلۃ الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور نظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، مولا کی ولادت کا دن ہے تو اگلا پوائنٹ بھی نقل کر دوں، یہ تمام عبادتیں، کعبے کی عبادت لے لیا، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر یہ ساری عبادتیں جمع کرنا چاہتے ہیں، نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھو، قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی مل جائے گا، کعبے کی زیارت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب دیکھیں، اب یہ سوال ہے جو مین پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیں میرے بیٹا، اس بابا کے چہرے کو دیکھنا، ماما کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ جانے اس ماما اور بابا کی خدمت کرنے کا کتنا ثواب ہوگا، مزہ۔ جس خانہ کعبہ کی تصویر پکچر کو دیکھنے کا ثواب ہے، آنا یہاں سے ثواب ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے اس کے طواف یا اس کی بارگاہ میں وہاں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اب اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے عزیزان ایمان، تو پھر اس قرآن کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں
یہ درس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درس کا حصہ تھا، تو یہ بھی چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم یہ حروف ہلکی کی پہچان ہوئی، انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں، کتابیں پڑھیں، اچھے سے معلم، اچھے سے استاد کا انتخاب کریں۔ جہاں ٹیوشنیں دوسری باقی ہیں، والدین اگر ہوتے، آج چند بزرگان تشریف فرما ہے، خدا انہیں سلامتی عطا فرمائے، آپ کے والدین بھی ہوتے تو ان کے لیے یہ ضروری تھا یہ درس، باقی بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن اپنے قرآن کے لیے جہاں انگلش کی میتھ کے لیے ٹیچر اور اچھے استاد کا انتخاب کیا ہوا ہے، وہاں ایک معلم قرآن، بہترین قاری قرآن کا انتخاب کرے میرا بیٹا۔ انسان کے لیے بہترین ذریعہ نجات ہے۔ معصوم امام محمد باقر علیہ السلام مولا نے اپنے ایک صحابی سے زید صاحب محترم فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین وراثت چھوڑ کے مرنا۔ فرمایا کیا مولا؟ بینک بیلنس ہونا چاہیے، اے ٹی ایم کارڈ 3-4 ہونے چاہیے، رقبہ زمین کوٹھی ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، انبیاء کی وراثت چھوڑ کے جانا۔ فرمایا مولا توسیع بھی دی، اس کی وضاحت کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا انبیاء کی وراثت علم اور ادب ہے۔ فرمایا مولا مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں۔ میرے مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مولا امام باقر علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں علم سے مراد قرآن کی تعلیم ہے، ادب سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک تیر دو شکار، درس بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ فرمایا علم اور ادب والدین بچوں کے لیے وراثت چھوڑ کے جاؤ۔ اب کسی کے پاس علم ہے، ادب نہیں ہے، اب کسی کے پاس ادب ہے، علم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم اور معرفت۔ اب سمجھ آتی ہے سید الانبیاء نے جو بیٹے نے اتنا پیارا فرمان بیان فرمایا، یقیناً یہ اس فرمان کی تفسیر ہے یہ جو ابھی فرمان سنایا۔ کون سے فرمان کی؟ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اولاد اپنی اور ایک قرآن۔ سمجھ آ گئی؟ صرف طوطے بن جائیں، قاری قرآن بن جائیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف ماتمی بن جائیں، قرآن نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں ایک ہاتھ سے ہتھیلی نہیں، ایک ہتھیلی سے تالی نہیں بجتی، آواز نہیں آئے گی جب تک دوسری نہ ملے۔ ایسے ہے نا، اگر کوئی ایک ہاتھ سے تالی بجا سکتا ہے مجھے دکھا دے، میں انعام بھی دے دوں گا، بتا نہیں، آپ سہارا لے رہے ہیں، دوسری چیز کا سہارا لے رہے ہیں میرا بیٹا۔ تو اسی لیے سنیں، اسی لیے قرآن اور اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم ایک اور طرف آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قال القرآن والقرآن یلعنہ۔ بعض ایسے قاری قرآن ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، یعنی قاری اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے قاری ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ قاری جو پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پاک آیت مقدس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، دل میں بغض اہل بیت رکھتے ہیں، قرآن ایسے قاریوں پر لعنت کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ خود دیکھ لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، سلام پر بلند اب میں آپ کو پریکٹس کراؤں۔ حروف لہاتیہ دو ہیں، حروف لہاتیہ کتنے بیٹا؟ دو۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لہاتیہ، ایک قاف قائدانہ والا قرآن والا، ایک قاف کتاب والا سیاہ کوٹ والا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لاہور میں تو نہیں ہے، میں لاہور کی مثال دیتا جی لہاتیہ کیا ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں، یہی تو بتانا ہوتا۔ عزیزان گرامی، ان کو اب اس کو سیکھنا واجب ہے، یہ آٹومیٹک یاد ہو جائے گا، میرے لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ اب سنیں، آپ کے میرے حلق کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، کبھی آپ نے شیشے میں دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کے ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب گلے کی خرابی ہوتے ہے وہ آپ کو چیک کرتے ہوئے سب سے پہلے وہ چیز دیکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو گھنڈی بھی بعض اوقات بولتے ہیں، اس کو کبا کہتے ہیں، فارسی میں عربی میں اس کو کبا کہا جاتا ہے۔ یہ جو گوشت کا چھوٹا سا حلق کے اوپر
یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو ایک سینسی نکتہ خوبصورت بتاؤں. اللہ کی وحدانیت پہ ہم کہاں کہاں شکریہ ادا کریں. اللہ نے یہ اس لیے رکھا، جو ہم پانی پیتے نا وہ کدھر جاتا ہے؟ ایک جگ پانی کا صبح پی گیا ہوں، لیکن اتنا تو واش روم ہم جاتے نہیں ہے کہ وہ اتنا پانی نکل جاتا. کدھر گیا؟ اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے. یہ ہم بولتے ہیں زبان پمپ کرتی ہے، ایسے اوپر نیچے کرتی ہے، تو یہ ایک ایک قطرہ معدے سے اوپر آتا ہے جو زبان کو تر کرتا ہے، اور زبان تالو سے چپکتی نہیں ہے. اگر خدا کہتے ہیں کہ گلہ خشک ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دیں گلہ تارو، بولتا ہوں تو آواز بیٹھ جاتی ہے. بیٹھ اس لیے ہے کبا کام نہیں کر رہا، وہ آپ کو سیراب نہیں کر رہا جو دوائی اس نے پیچھے سے تر کرنا تھا. اگر خالق اکبر، اس میں تفسیر بڑی پیاری ہے لیکن وہ پوائنٹ نہیں نقل کرنا چاہتا. اگر پانی نہ ملے، یہ اگر قطرے نہ دے، آپ کی زبان وہاں چپک جائے گی، آپ کو پلاس سے کسی چیز سے کھینچنی پڑے گی. ایسا سسٹم ہے. کتنا کریم ذات ہے، کیسا نظام رکھا ہوا ہے. یقینا یہ پہلے آپ نے کہیں سے یہ بات نہیں سنی ہوگی. کبا اس لیے کہتے ہیں، کبا کیوں کہا جاتا ہے؟ کبا کیا کرتا ہے؟ خاموش رہتا ہے نا بابا، اڑنے کے علاوہ چڑیا بھی اڑتی ہے نا، کہیں بہت بولتا ہے. ایسے ہے نا بعض اوقات ہمارے اسٹوڈنٹ میں کچھ کبے ہوتے ہیں، استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، بابا باتیں کر رہے ہیں، ماما بابا بیٹھے ہیں، مہمان ہیں، وہ پھر بھی وہ کہیں کرتے رہتے ہیں. البتہ کبے والی بولی نہیں بولتے، لیکن اپنی بولی میں وہ کبے کی شبیہ ہوتے ہیں. ناراض نہیں کرے نا. تو کبا اس لیے کہتے ہیں، یہ زبان کے ساتھ لگتا ہے اور ہمیں بولنے کی قوت دیتا ہے. اب اگر زبان، یہ دیکھیں یہ ہے میری زبان، زبان اسی طرح ہوتی ہے، یہ ہے زبان. اگر زبان کی جڑ اوپر کبے کے ساتھ لگ جائے کاف ادا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مستقیم. قل هو الله احد. قل هو الله احد. الله الصمد. اللہ الصمد. اب ہم دیکھیں اے عزیزان ایمان، اب قل هو اللہ کا ترجمہ کون کرے گا؟ شاباش. اے میرا حبیب، اے میرا محمد، قل کہہ دو کیا؟ هو اللہ، وہ احد، اللہ ایک ہے. آسان. وحد نہیں کہیں گے، وحد کے بعد اثنین ہے، وحد کے بعد احد کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب سنیں یہاں پہ میں جملہ آپ دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت پیارا. اگر آپ وصول کریں گے، یہ سمجھیں گے، یہ پوائنٹ جو ابھی بتانے لگوں گا، اس کے بعد اگلا جملہ دوں گا، آپ خوش ہوں گے کہ معراج ہوگی، عبادت ہوگی. سنیں قل هو اللہ. سمجھ آگے نہیں کاف کیسے ادا ہو رہا ہے نقطے والا؟ یہ زیادہ آوازیں نکالنے سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. ایسے نہ کریں، لیکن پریکٹس میں ایسے کریں تاکہ زبان اس کبے کے ساتھ لگے. کل موٹی اور بھاری آواز میں ادا ہوگا. اگر ہم پڑھیں گے، سنیں میری جان، یہ اگر پڑھیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرق دیکھیں. اب خود آپ نے بتانا ہے نماز صحیح ہے میری، آپ تو صحیح ہے میری. میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کہو اے میرے حبیب محمد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اگر کہتا ہوں قل هو اللہ، قل نارمل وائس میں پڑھ دے رہا ہوں، کھا لو وہ، بتائیں میری نماز صحیح ہے؟ یار آپ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، تھوڑی سی ٹائم میں اتنا خوبصورت، اور صحیح کہہ رہے ہیں بچہ، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، رائٹ، گڈ، ماشاءاللہ. اس کی صحت و سلامتی ہے، اس کے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. شاباش. بولو اللہ احد، کھا لو وہ، نعوذ باللہ. یہ آپ بتائیں نماز صحیح ہے غلط ہے؟ اب ایک اور کی طرف آتے ہیں، ایک اور مثال دے کے اب آپ کو پیارا سا ایک نقطہ دوں گا، اگر آپ لینا چاہیں گے، اس کے بعد نہیں تو میں نہیں کہوں گا.
قلب عباس ڈاکٹر صاحب میں پیشنٹ ہوں قلب کا تو کیا مطلب قلب کا کیا مطلب زبردست انشاءاللہ آپ تو یار اچھی قرات جانتے ہیں اچھی ویری گڈ اچھی قرات جانتے ہیں اس کا عربی دان بنا دوں گا آپ کو حافظ سنیں قلب عباس حضرت عباس ابو الفضل العباس کا دل جب عباس کا دل ہو جائے تو کسی اور کی محبت دنیا والوں کی نہیں آ سکتی یا عباس کی آ سکتی ہے یا ولایت علی آ سکتی ہے اگر سنیں قلب عباس اگر قاف ادا صحیح نہیں ہوگا اس کا قلب کا کیا مطلب حضرت عباس کا کھانا ڈوگی کتا آگے میں تقریباً 5-6 معنی لکھ کے لائے ہوں آپ کے لیے لیکن اس سے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا اس سے آگے بڑے بڑے ہیں لیکن اب یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں قلب عباس اب عباس کو یا بعض لوگ کہتے ہیں میں مولا علی علیہ السلام کا کتا ہوں ان کے در کا کتا ہوں علی کو کتے نہیں چاہیے سلیمان اور ابو ذر چاہیے ہمیں کتے بننے کا شوق ہے کیوں نہیں ابو ذر سلیمان بنتے جہاں سجدہ کرے تو علی کا ہے میرا سلیمان آ رہا ہے ہم اگر بولے تو علی کا ہے کہ میرا ابو ذر آ رہا ہے اگر سامنے کوئی آئے تو سید الانبیاء جبریل امین کو اجازت نہیں ملی سید الانبیاء رسالت مآب کہتے ہیں میرے خاندان میں اہل بیت میں سے ایک نفر آ رہا ہے کون آ رہا ہے سلیمان آ رہا ہے کبھی نہیں کہا ہمارے در کا کتا آ رہا ہے اور کتے پہ نمازیں واجب نہیں ہے قرات ضروری نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں صحیح معنی میں قلب حسین بننا ہے اگر ہمیں صحیح معنی میں قلب عباس بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے محبت اہل بیت کے خلاف میں داخل ہونے کے لیے بہترین سیڑھی یہ ہے پہلا قرینہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم آنی چاہیے ناراض تو نہیں ہو رہے کوئی بات مشکل تو نہیں ہے میرے بیٹا اب آگے چلتے ہیں اب یہ قاف کی سمجھ آ گئی اس قاف کو چھوڑ دیا ادھر سے میں نے 2 حروف مس کر دیے حروف جی یہ ڈڈے والے قاف کی ادائیگی کس طرح کرے گی وہ ادا ہی ہو جائے گا اس کو وہ خود ہو جائے گا اس کی بھی بتا دے تو اگر کویسچن کیا ہے تو آپ کو کویسچن ضائع نہ جائے بیٹے نے سوال کیا ہے غور سے سنیں میرے بیٹا یہ قاف نقطے والا تو قوے کے ساتھ زبان لگانے سے ادا ہوگا دوسرا قاف کتاب والا کیسے ادا ہوگا ذالک کتاب پڑھیں آپ قاف کشش والا اس کو کشش والا ڈنڈے والا کہتے ہیں گڈ یہ کیسے ادا ہوگا اگر یہ قوے کے ساتھ نہ لگے تو قاف نہیں ادا ہوگا اگر زبان کی جڑ قوے کے ساتھ اوپر والے ٹکڑے کے ساتھ نہ ملے تو پھر قاف آسان ہے لیکن یہ ایٹومیٹک ادا ہوتا ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے میں قرات واجب کے لیے کوشش کر رہا ہوں قرات واجب کے لیے آپ پیچھے بیٹھے ہیں صلوات پڑھیں بلند آواز سے بلند آواز سے اب اگر اب آپ کو بتاؤں کہ 2-3 پوائنٹ خوبصورت بتا دوں نا ہم نے صلوات خوبصورت نہیں پڑھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں کیا مطلب دعائیں مستجاب قبول ہونے لگتی ہیں کب فرمایا جب 3-4 پوائنٹ ہیں لیکن ان میں سے یہ ہے کہ جب کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے اذان ہوگی ٹھیک ہے صلوات موبائل میں 40 پہ سمرائز کر دیجیے گا ٹھیک ہے 6 منٹ ہے جی میں کوشش کرتا ہوں 6 منٹ میں کچھ آپ کو بتاؤں ویسے میں تھوڑا سا قرات کا آپ کو بتانا تھا قرات کب سے شروع ہوئی نقطے کس نے لگائے کس نے آگے بڑھایا اور نقطے کب سے لگے ہیں کیسے کیسے نقطے لگے زبر کیسے بن گئی زیر کیسے بنی یہ چیزیں ساری لکھ کے لایا تھا کہ کم سے کم قرات پہ قرات کے تعارف کے لیے 5 پیریڈ ہونے چاہیے 1.5 گھنٹے کا ایک پیریڈ آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ ہم سنڈے کلاس کا اجرا شروع کر رہے ہیں
फिर आप जहमत देंगे। और किरात खुश्क मौजू है। कुरान मौत की बात को ना तो बंदा वैसे मौत पड़ जाती है, जिंदा होते हुए कहता है कि मैं मर गया हूँ। लेकिन इसमें जिस तरह छोटे छोटे पॉइंट जगह है, ये फजाइल के इस तरह छोटे छोटे फजाइल के जुमले ये इंसान को ताजगी दे रहे होते हैं, ताकि वो खुशकी ना समझे कि माहौल में खुशकी हो गई है। बाबा समझा रही है। मैं ग्रुप में कुछ चीज़ें सेंड किया करता था, लेकिन लोग तवज्जो नहीं करते। बाज तो मुझे बड़ी मोहब्बत से रिस्पॉन्स देते नहीं, इन बच्चों को ग्रुप में ऐड करूंगा मैं। तो- बच्चों अपने ना व्हाट्सएप मुझे नंबर दे देना। सेंड करूंगा, आप उसको लिखें, WhatsApp नंबर अपना। प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस हुई, मैंने की रात इतने शौक से पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अच्छी है। एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, जैसा मोहतरम मिनहाज हुसैन मौलाना मोहम्मद अकबर साहब का रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ये बात है, होगी। ये रोक दें।